من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ مائدہ ہے 6 پارے کا 7 کا کچھ حصہ تلاوت کیا. احکامات ہیں سورہ میں آپ سن کے آ رہے ہیں. ان احکامات کو بیان کرنے سے پہلے یا پچھلی صورتوں میں جو احکامات بیان ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفائی کی اہمیت پر بہت زور دیا. جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے. اللہ اور رسول سے جو وعدہ ہو اس کو پورا کرو. مخلوق سے مخلوق کے درمیان میں جو وعدہ ہو اس کو پورا کرو. کیونکہ آدمی کی پرواز کے لیے 2 پر ہوتے ہیں. ایک پر عبادات ہے, دوسرا پر معاملات ہے. دونوں درست ہوں تو آدمی کی پرواز نہیں ہو سکتی. وعدہ وفائی کرنا چاہیے کیونکہ وعدہ وفائی کے بغیر آدمی کسی چیز پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے. اس کے بعد عدل و انصاف کا حکم دیا. جن سے راضی رہیں ان سے بھی انصاف کرو, جن سے ناراض ہیں ان سے بھی انصاف کرو. ایسا نہ ہو کہ جس سے راضی ہیں ان کی غلطیوں کے باوجود وہ سزا کے مستحق جزا دے دی
جن سے چپخریش تھی، ناراضگی تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ جزا کے مستحق ہے تو سزا دے دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدل انصاف ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے ایک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم. اب یہاں سے ایک واقعے کو یاد دلایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جبکہ ایک قوم نے اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف دراز کر دیا تھا. تم پر دست درازی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اللہ سے ڈرو اور اہل ایمان پر تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے پاس تشریف لے گئے اس ارادے سے کہ مسلمانوں کے دو آدمی کا نام قتل کر دیا تھا. اب ان کے وارث خون بہامد کا مطالبہ کر رہے تھے. یہود چونکہ شرائط مسلمانوں کے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا تو ہم اس میں شریک ہوں گے. انہوں نے فرمایا ان کو دیت دینا ہے، تم بھی اس میں شریک. ایک واقعہ یہ ہے. کئی ایک واقعات کے لیے بھی کوئی شأن نزول ایک ہی ہو تو سب طرف اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک معرکے میں مسلمانوں کو لے جا کے 70 مسلمانوں کو نام دھوکے سے شہید کر دیا. 3 بچ گئے سے میں سے ایک اور شہید ہوئے. 2 بچے تھے تو جب آ رہے تھے مدینہ منورہ کو 2 جان بچا کے تو 2 آدمی ادھر سے گزر رہے تھے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور نے ان کے ساتھ ضمان کر لیا ہے. وہ لوگ قتل کر دیے تو ان کے خون بہا کے لیے دینا پڑا. تو حضور بنو نذیر یہودیوں کے پاس گئے، جا کے بولے کہ تم بھی شریک رہو اس میں معاہدے کے تحت. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ضرور آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. آپ تشریف رکھیے، کچھ کھائیے پیجیے پہلے، اس کے بعد آپ کے حکم کی تکمیل کر لی جائے گی. ادھر حضور کو ایک دیوار سے بٹھا دیے، ادھر یہ سازش کرنے لگے کہ اپنے آدمی کو کہے کہ تو پیچھے سے جا کے گھر کے اوپر سے ایک بڑا پتھر حضور کے اوپر ڈال. یہ سازش کر کے حضور کو بٹھا دیے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور کو مطلع کر دیا کہ رسول اللہ آپ اڑ جائیے وہاں سے، یہ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں. حضور فوراً وہاں سے اڑ گئے. اب قرآن یہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے. کیا نعمت ہوئی تم پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سلامت رہنا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بڑا احسان ہے. حضور صحیح سلامت رہ گئے. یہ اللہ کی نعمت تم پر یاد کرو. اللہ نے یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے. وہ وقت تو یاد کرو کہ اللہ نے کیسی نعمت کی تھی. تم بے شمار نعمت ہے. اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے حضور کی ذات گرامی کس قدر بڑی نعمت ہے. اب حضور کی ذات گرامی کی تشریف آوری کی نعمت کو اگر کوئی مسلمان یاد کرتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایک واقعے کے تحت میں کہ تم یاد کرو. حضور کی ولادت باسعادت کی یاد، حضور کی معراج میں جانے کی یاد، حضور کے معجزات کی یاد، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. اور مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم وہ نعمت کو تو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے کیسے احسان فرمایا تم پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت رکھا. بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی میں نے فجر میں حدیث بیان کی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راوی اس کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تھے. حضور جب واز کرتے تھے ان کے دل دہل جاتے تھے. اور اگر کوئی ایسے مناظر کشی ہو جاتی حضور کے واز میں تو گریہ وزاری طاری ہو جاتی. چیخ و پکار. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے. روتے روتے بے سدھ ہو کے یوں کہنے لگے کاش میں بچپن میں مر جاتا تو کوئی گناہ کا بوجھ مجھ پر نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سماعت کر لی. اس کے بعد حضرت سعد سے مخاطب ہو کے کہنے لگے سعد تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بچپن میں مر جاتا کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ کیا میری موجودگی، کیا میری صحبت تمہارے لیے بہتر نہیں ہے؟ جنت کی نعمتوں سے بھی بہتر ہے میری صحبت تمہارے لیے. حضور فرمائے جنت اور آخرت کی نعمتوں سے بھی بہتر ہے میری صحبت تمہارے لیے. تو حضور کا رہ جانا سلامت مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے. حضور کے ساتھ چند لمحات اٹھنا بیٹھنا. اگر کوئی یہ کہے کہ جب کے والے لوگ حضور کے صحبتوں میں رہے بعد آنے والے لوگ کیا رہے، ارے بعد آنے والوں پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ حضور کو سلامت رکھے. حضور کے چلتے پھرتے رہنے کے واقعات، حضور کے کلمات، حضور کی تقریر سب بیان کر دیا. قرآن میں بھی حدیث میں بھی آنے والے سننے والوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا و ما فیہا سے بہتر نعمت ہے، آخرت کی نعمتوں سے بھی بہتر ہے. حضور کی باتیں سننا، حضور کی صحبتوں میں رہنا. خیال کر لینا جب کوئی واقعہ آ جاتا ہے کہ مجلس تھی، ایک صحابہ بیٹھے تھے اور حضور واز فرما رہے تھے اور حضور یہ فرما رہے تھے کہ میری صحبت میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، مرنے سے بہتر ہے. اگر بچپن میں مر جاتے تو میری صحبت کا نصیب ہوتی. آنے والا مسلمان مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ خیال کر لے اگر مر جاتے تو حضور کی باتیں سننے کو کہاں ملتی. حضور کے واقعات ہمارے علم میں کیسے آتے، ہمارے سینوں میں کیسے اترتے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے. حضور کی سلامتی تمہارے لیے بڑی نعمت ہے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ قوم نے دست درازی کا تم پر ارادہ کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا دست درازی کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے. ہم کہتے ہیں ایسے ارادے کو جس میں کوشش کا دخل ہو، ایسا ارادہ کرنا جس میں کوشش بھی ہونا. آدمی یہاں آنے کا ارادہ کرتا ہے درس کے لیے تو کوشش بھی کرتا ہے، یہ ہے ہمہ. اور خالی ارادہ جو ہوتا ہے جس میں کوشش نہ ہو وہ ارادہ ہے. اور ہمہ ایسا ارادہ ہے جس میں کوشش بھی ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ہم قوم، انہوں نے ارادہ بھی کر لیا، کوشش بھی کر رہے تھے. جا کے گھر کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا، پتھر لٹکا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، آپ کو بچا لیا، اہل ایمان کو بچا لیا، ان کے ہاتھوں کو روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن کا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ اسباب کو اختیار کرتا ہے. لیکن نافع مضار اللہ کی ذات ہے. بیمار ہوتا ہے دوا کھاتا ہے، دوا سبب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں. کہیں جاتا ہے ارادہ کرتا ہے اسباب بن جاتے ہیں، لیکن فاعل حقیقی اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے کسی بھی چیز میں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسباب تو اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اب یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا. بلا شبہ اللہ نے عہد لیا تھا. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد، مضبوط وعدہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا عالم ارواح میں، الست بربکم قالوا بلا ولقد اخذ اللہ سے میثاق، پختہ وعدہ لیا تھا. انبیاء کی تقریب و تعظیم کا وعدہ لیا تھا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. کیسے اللہ نے لیا؟ نبی کے ذریعے لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے.
موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے عہد لینا دراصل اللہ سے عہد لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لیے تو موسیٰ علیہ السلام وعدہ ان سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ نے لیا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وعدہ لیے تھے، اللہ نے نہیں لیا تھا، لیکن اللہ کے حکم پر جو وعدہ موسیٰ علیہ السلام لیے تھے وہ دراصل اللہ ہی کا وعدہ ہے، اللہ ہی کے لینے کے برابر ہے۔ اس سے سمجھنا نا، جہاں جہاں اشارات آتے ہیں اس سے سمجھنا کہ اللہ کا جو فعل ہے وہ رسول کا فعل ہے، رسول کا جو فعل ہے اللہ کا فعل ہے، اللہ کے افعال احکام رسول کے ہاتھ ہی سے جاری ساری ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا ہے کہ رسول کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ اگر یہ کہے کہ یہ تو غلط بات ہے، شرک کی بات ہے، وعدہ تو رسول لیے اور اللہ کی طرف منسوخ کرنے بات مناسب نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، رسول تو وعدہ لیے تھے، اللہ کے حکم پر لیے تھے، لہٰذا اللہ کے حکم پر کوئی وعدہ لینا اللہ کا ہی وعدہ ہے، کسی حاکم کی طرف سے کوئی ماتحت کا کہیں جا کے اس کے احکام کا نفاذ کرنا دراصل اس افسر کے احکام اور اس کا نافذ کرنا ہے، اس کا نہیں، ماتحت کا نہیں۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیے تھے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور مقرر کر دیے تھے ان میں سے 12 نقیب۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کرے تھے، 12 قبیلے تھے نا، 12 نقیب کو مقرر کر دیے تھے، ہر قبیلے کا ایک نگران کار ہو جائے۔ اصل میں نقیب کہتے ہیں، بہت سارے معنی آتے ہیں نقیب کے، ایک معنی نقیب کی ہے، نقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم کی اچھائی اور برائی کا ذمہ دار بھی ہو، نگران بھی ہو، قوم کی اچھائی اور برائی کا نگران بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، ان کی برتری کا۔ اس لیے بعض بزرگان دین کے پاس ان کے آستانوں پہ نقیب ہوتے ہیں، پیرانے پیر کا نقیب بولتے سجادہ، نقیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کا نگران ہے، اور یہ اللہ کے پاس جس کام پر کسی ولی کو اللہ معمور کرتا ہے تو وہ ولی اس قوم کا، اس قبیلے کا، اس آنے والوں کا نگران بھی ہوتا ہے، ان کی اچھائی اور برتری کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو نقیب کہتے ہیں۔ تو معمولی ہوتا نہیں ہے نقیب کا، نقیب کے معنی وسعت کے بھی ہے، گنجائش کے بھی ہے۔ پہاڑ میں سے کاٹ کے راستہ بنانے کو نقب کہتے ہیں، کوئی آدمی اگر کاٹ کے کہیں چلے جائے کسی گھر میں تو نقب سے نہیں کہتے اسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کر دیے، ہر قبیلے کے افراد کے تم ذمہ دار دیکھ بھال کرتے رہے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا تھا ان سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ایک مسلمان کے ساتھ بھی ہے، ایک کافر کے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی مطیع اور فرمانبردار کے ساتھ رہتا ہے تو اپنی صفت رحمت کے ساتھ رہتا ہے، جب کسی کافر کے ساتھ، نافرمان کے ساتھ رہتا ہے اپنی صفت قہاریت اور جباریت کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ علیہ کے ساتھ، اور اسے وعدہ کرا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کو جس کام پر معمور کیا گیا ہے میری مدد، میری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب اتنا یقین دہانی ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب کوئی بات کی فکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ من مسرع 10 نقیبہ، 12 نقیب مقرر کر دیے، 12 قبیلے تھے، اور پتھر پر جب عصا مارتے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی لے لینا، نقیب اس کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ ہم جب پرسوں اردن گئے تھے، اردن میں ایک مقام ہے، وہاں سے ہم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے چشمے یہیں سے جاری کیے تھے، وہ کام دیکھے تھے، اب بھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا، بتایا اور ہمارا گائیڈ۔ اور تفسیر میں آیا ہے کہ جب یہ مقام تیہ کا میدان تھا، 40 سال تک بنی اسرائیل وہیں پھرتے رہے، مقام تیہ میں رستے نہیں ملتا تھا،
صبح سے شام تک چلتے، سو جاتے، صبح اٹھے تو پھر وہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت نعمتیں کی، فرعون کو غرق کر دیا، ان کو دریائے نیل سے نجات عطا فرمائی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کھانے پینے کو مند صفات حاصل کرتا رہا، لیکن بہت ستائے انبیاء کو، ستانے کی حد یہ کہ قتل بھی کر دیا، انبیاء کو قتل بھی کیا کرتے تھے۔ بہت ایسی قوم ہے بنی اسرائیل، بدترین قوم، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، انہی کی اولاد سے ہے بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وہیں گھماتا رہا، اور ایک قوم تھی بہت طاقتور قوم تھی، اردن میں رہتی تھی، ان سے جا کے جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بولے جہاد کو چلنا ہے، یہ نقیبوں کو بھیجے جا کے پہلے دریافت کر کے آؤ کہ ان کی کیا حالت ہے لڑائی جھگڑے کی، اور فرما دیے آ کے خبر مجھ سے ہی کو کرنا، دوسرے قوم کو نہیں بولنا وہاں کے حالات، اگر قوم سے بول دیں گے، اگر قوم ڈر گئی تو بزدل ہو جائے گی، اس لیے نہیں بولنا۔ تو 3 آدمی کو بھیجے تھے نقیبوں میں سے، 2 آ کے تو موسیٰ علیہ السلام کو بول دیے، ایک کیا کر دیا قوم کو خبر کر دیا، ارے وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ان کا قد بڑا دراز ہے، ان کی عمر 3000 سال ہے، ایسی ایسی باتیں بول دی۔ بولے موسیٰ اب تو ہم نہیں لڑتے، تمہارا رب جا کے لڑ لو، سب بول دی۔ اللہ تعالیٰ تو اطاعت فرما برداری کا وعدہ لیا تھا ان سے، وقال اللہ انی معکم، اگر اور فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم اللہ، یہ 5 باتوں کا حکم دیا۔ اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی عزت کے ساتھ مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، 5 باتیں یہ تاکید کی تھی۔ نماز قائم کرو، بنی اسرائیل میں 2 ہی نمازیں تھیں، رکوع نہیں تھا ان کے پاس، نماز میں قرأت نہیں تھی، ان کی کتاب کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا تھا، اس کا نتیجہ یہ کہ بھول گیا کتاب۔ مسلمانوں کی نماز میں قرأت ہے، اس لیے مسلمان کے ہر بچے کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد رہتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان میں قرآن، ان کی کتاب پڑھنا نہیں تھا، بھول گئے، صرف 2 ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ اہل ایمان کے پاس 5 نمازیں، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ لیا تھا، ان کے پاس زکوٰۃ 1/4 حصہ تھی، مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا۔ 100 اگر روپے ہیں تو 25 روپے زکوٰۃ ادا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ فضل فرمایا، مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ، ان کا اگر 100 کو 25 روپے تھے تو یہاں یہ ہوا کہ 100 کو 2.5 روپے دے، یعنی اگر کسی کا 100 روپے ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کہیں اس سے مثال سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے 100 روپے ہے میں چلو بچ کا 2.5 روپے دے دوں، کیونکہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا 40 روپے سکے عثمانیہ پر 1 روپیہ زکوٰۃ ہے بولے، لوگ سمجھ کے بھی 40 روپے ہے تو 1 روپیہ زکوٰۃ دینا، یہ نہیں تھا اصل میں۔ 40 روپے سکے عثمانیہ کا مطلب یہ کہ سکہ چاندی کا تھا، وہ سکہ جو 40 روپے کا تھا 36 تولے پرانے حساب سے چاندی ہو جاتی تھی، اس وجہ سے فرمایا چاندی کا نصاب بن گیا، لہٰذا زکوٰۃ دو۔ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینا 1 روپیہ۔ اسی طرح آج بھی کسی کے پاس 1000-2000 روپے رہے تو زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ ان کی نقد رقم چاندی کے نصاب کے برابر نہ ہو۔ آج کل کیا ہے 52 تولے چاندی ہے، اس کے کی رقم رہنا تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو تو 1/4 حصہ دینا تھا۔ بنی اسرائیل میں سخت احکام تھے، اسلام آیا ان کی برکت کی وجہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے 40واں حصہ زکوٰۃ دو، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، سب پر ایمان لانا۔ رسولوں کا مطلب یہ کہ رسول جمع ہے، رسول کی جمع رسول ہے، میرے رسولوں پر ایمان لانا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تم یہودی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی لانا، اس سے پہلے کے انبیاء پر، اور وہ لوگ جس کی اطلاع دے رہے ہیں آنے والے نبی پر بھی ایمان لانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لانا، اس سے پہلے کہ رسول موسیٰ پہ بھی لانا، اور رسولوں پہ لانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لانا۔ یہ ایمان رکھنا تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ نے یاد دیا تھا ان سے، اور ہر نبی بشارت دے رہے تھے حضور کے آنے والے ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔
وعزرتموہم، ان کی مدد بھی کرنا، عزت کے ساتھ کرنا، توقیر کے ساتھ. دیکھیے یہاں اگر مقدم رکھا نماز اور زکوٰۃ کو تو عقائد کے لحاظ سے نماز زکوٰۃ مقدم نہیں ہے، رسول اور عزرتموہم مقدم ہے. جب تک رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کی توقیر کے ساتھ عزت نہیں کریں گے، اس وقت تک نماز روزہ میں کچھ کام نہیں آئے گا. پہلے رسولوں پر ایمان ہونا تو نماز قبول ہوگی. ان کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ایمان مکمل ہوگا. ایمان آیا تو عبادات آئیں گے، ایمان ہی نہیں آیا کسی کے اندر تو عبادت اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی. اس لیے رسولوں کا اکرام کرنا، ان کی توقیر کرنا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا. کیا مطلب؟ زکوٰۃ مراد نہیں ہے اس سے، زکوٰۃ کا ذکر تو اوپر آ گیا پہلے الگ سے. اقرضتم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل صدقات کرنا. فقیر بیٹھا ہے مانگ رہا ہے، چلتے چلتے خیرات بزرگ میں دی. اگر یہ سوچ کے موٹے کہ میں زکوٰۃ تو ادا کر دیا ہوں، میرے ذمے تو نہیں ہے، فرض تو اتنے مقرر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دے رہا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہنا. کوئی شریف آدمی منگتا نہیں، ضرورت مند ہے، خاموشی سے مدد کر دینا. آج کل ہمارے پاس ایسے ہی نا، گرچہ کہ ذرا افراد ہو گیا ہے، شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں، شادی کرنے کی شکل نہیں رہتی، مدد کے لیے ایک دوسرے کو بولتے ہیں بھائی میرے پاس شادی ہے تھوڑی مدد کر دو. آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی کیا مدد کرنا، شادی تو بہت سستے میں ہوتی ہے، دنیا بھر کا جہیز دے رہا، یہ دے رہا، وہ دے رہا، اب اس لیے کیا مدد کرنا. لیکن معاشرے کا کیا حال ہے بتاؤ آپ، اس قدر دیے بغیر شادی نہیں ہوتی، کرنے تیاری نہیں. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے بچی کے گھر بیٹھ جانے سے. تو معاشرے میں جو حالات رواں دواں ہیں اس کا خیال رکھ کے ہی مدد کرنا چاہیے. آج لوگ بول رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کو بولے بھائی یہ غریب ہے، بول رہا کھانا اتنا غصہ کھلا رہا، مطالبہ ہوتے ہیں. اگر کھانے کا انتظام کر دیے یہ بھی ایک مدد ہے. اب لوگ بولتے ہیں بھائی کہ کھانا زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، ایک صورت ہے اس کی، کیونکہ کوئی بھی زکوٰۃ کا مال غیر مشروط طریقے سے دینا چاہیے. کھانا دیے اگر تو مالدار لوگ بھی آج کھاتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر کھانا پکا بھی رہے، کچھ بولتا ہے اطمینان نہیں ہوتا پیسہ دینے سے، میں پکا کے دوں گا، پکا کے بھی اس شخص کو ہبا کر دینا جس کی مدد کر رہے ہیں. یہ کھانا تیرے لیے ہبا ہے، تو جو چاہے کر لے اس کو، تو اب کوئی بھی کھا سکتا. اس کے لیے زکوٰۃ ہوں گی اور دوسروں کے لیے وہ ہوں گا، تحفہ ہوں گا، ہدیہ ہوں گا. امیر آدمی بھی کھا سکتا ہے. اگر صاحب زکوٰۃ بولے میں کھلاؤں گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر پاکٹا بنا کے ہر ایک کو بلا کے مستحقین کو دینا، وہ بھی جو چاہے کر لو تو جب ادا ہوں گی. یہ تو تقریب میں مستحق غیر مستحق سبھی آتے ہیں، اس کے لیے تو ایسا کرنا چاہیے. تو نفس صدقات بھی دینا، ضرورت مندوں کو دینا، طلباء کو دینا، ضرورت مند ان کا پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم دیں گے صدقات تو کسی آدمی کو، مگر میں لوں گا، وہ میرے ہاتھ کو آئے گا. بندے سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. اللہ فرمائے گا بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو میری مزاج پرسی نہیں کرا. بندہ عرض کر کے پروردگار عالم آپ کی شان، آپ بے نیاز ہیں، آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں، آپ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں. تو اللہ فرمایا فلاں بندہ میرا بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھ کو پاتا. فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے پا لیتا. فلاں بندہ میرا ضرورت مند تھا تو اس کو دے دیتا تو میرے ہاتھ لگتا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دینا، قرض حسنہ اللہ کو دینا، دوسروں کو نہیں دینا ہے، اللہ کو دینا ہے قرض حسنہ. آدمی جو بھی نفل کام کرتا ہے تطوع کے طور پر، یہ قرض حسنہ ہے جو اللہ کے ہاتھ دے رہا ہے، اللہ واپس کرے گا. کئی گنا زیادہ کر کے کرے گا، ایک دو نہیں، کئی گنا میں اضافہ کر دے گا. اتنا اضافہ کرے گا آدمی کے تصور سے زیادہ ہوگا. ارے میں تو کم خرچ کیا تھا، یہ تو پہاڑوں کی شکل میں مل رہا ہے مجھے. قرض تو اللہ پرورش کرے گا صدقے کی اس کی. جیسے آدمی کو بکری پال کی پرورش کر کے کئی بچے ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح پروردگار عالم اس صدقے کی پرورش کرے گا. اتنا بڑا بنا دے گا، قیامت بنے گا لے تیرا
تو دیا تھا مجھے واپس لے لے۔ اب یہ 5 باتوں پر اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جزا بتا رہا ہے اس کی۔ یہ شرط تھی لئن اقمتم الصلاۃ وقال اللہ انی معکم میں یہ شرائط شامل نہیں ہے، وہ جملہ الگ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر اس کا ترجمہ یہ کرے اگر تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ یہ شرط یہ تھی اگر تم نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، رسولوں پر ایمان لاتے، ان کی توقیر کرتے، قرض حسنہ دیتے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہاری برائیوں کو میٹ دیتا ہوں۔ اس کی جزا میں دنیا میں کیا ہے؟ تم سے تمہاری برائیوں کو میٹ دیتا ہوں۔ سیئات کا اطلاق کیسی برائیوں پر ہوتا ہے؟ سیئات کا اطلاق حقوق شرع میں کوئی چیز میں کمی رہ جائے، وہ سیئات ہے۔ شرعی امور کی انجام دہی میں جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں کوئی کوتاہی کمی رہ جائے تو اللہ اس کو میٹ دیتا ہے۔ بندوں کے حقوق میں کمی ہو جائے تو وہ نہیں مٹتے اس سے۔ حق مار دیا کسی بندے کا تو سیئات کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کسی کا قرضہ دینا زمانے کفر کا تو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں سے؟ کفر کیا حدیث میں آیا اگر وہ زمانے کفر سے زمانے اسلام میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ سب گناہ کو میٹ دیتا۔ اگر یہ ذہن میں رکھے بھائی کفر کے سارے گناہ مٹ گئے لہذا ڈبانے کی نیت سے لیے تھے وہ بھی مٹ جائے گا، نہیں مٹتا۔ اللہ کے حقوق مٹ جائیں گے۔ حقوق اللہ معاف کرے گا، شرعی کو حکم میں کوتاہی ہو گئی معاف کر دے گا، بندوں کا کوئی حق رہ گیا تو دینا پڑے گا۔ کفر سے ایمان لانے کی وجہ سے وہ حق مٹتا نہیں۔ تو سیئات کا اطلاق کیسے ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اور حقوق شرعی جو کوتاہی ہوگی اس پر ہوگا۔ بندوں کے حقوق باقی رہیں گے تو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تم کو ضرور داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کئی کی نہریں؟ دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ محل کی خوبصورتی پر دلالت کرتی ہے۔ ایسے خوبصورت محلات ہم تم کو عطا کریں گے جن کے نیچے سے اس طرح نہر بہتی ہے۔ اور نہر میں دریا میں فرق یہ ہے، دریا کا پانی آدمی کے قبضے میں نہیں ہوتا، نہر کا پانی آدمی کے قبضے میں ہوتا ہے۔ چھوٹی نہر بڑھتی اس کے قبضے میں رہتی، دریا تو بہت بڑی چیز ہے، کہاں سے قبضہ کرے گا؟ نہیں ہوتا۔ تو بولے نہر آپ جب چاہیں ہاتھ ڈال کے لے لے پانی، دودھ پی لے، شہد پی لے، شراب پی لے، بہترین پاک و صاف شراب۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں تم کو یہ چیزیں ادا کرے گا۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ برے راستے پر، گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیا 5 چیزوں کا تو وعدے بھی کیا تمہارے ساتھ۔ ایک تو میری میت ہوگی، دوسرے میں ساتھ رہوں گا اس کے، دوسرے تمہارے گناہوں کو میٹ دیں گے اور جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اگر کوئی انکار کر اس کے باوجود کفر کرے تو وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، گمراہی کا راستہ ان کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے اسی کی توفیق سے ہدایت ملتی ہے، اس کی ہدایت کی وجہ سے سرائے مستقیم پر قائم رکھے تو اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قائم و دائم رکھے، کیونکہ شیطان صراط مستقیم سے ہی اغوا کر لیتا ہے انسان کا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل سے وعدے لیے تھے، انہوں وعدہ بھی کیا تھا، اپنے عہد کو انہوں نے توڑ دیا، پختہ عہد کر کے توڑ دیا ہم نے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی در رحمت سے ان کو دور کر دیا، لعناہم، ان پر لعنت کر دی اللہ نے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یہی لعنت ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لعنت۔ اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے قریب کرتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں خود اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنی رحمت سے دور کر دیا، میری در رحمت سے دور ہیں وہ لوگ۔ وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دلوں میں نے سختی پیدا کر دی۔ یہ 5 باتوں کو حکم دیا تھا، نہیں کر سکے تو اللہ بھی ان کے لیے بول رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی رحمت سے دور کر دیا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی،
تیسری بات یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو یعنی توریت میں سے کیا کرتے تھے، وہ تحریف کر دیتے تھے، اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. اسے کیسا ہٹاتے تھے؟ یا تو لفظ ہی بدل دیتے، یہ لفظ باقی رکھے تو معنی بدل دیتے، معنی بدل کے بولتے تھے کہ بھائی اس کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم. جیسا کہ ہمارے پاس یہ لطیفے کے طور پر سمجھو، آپ یہ لطف طبع کے طور پر سمجھو، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بیٹے اولاد کو اور ماں باپ کو پیسے نہیں دے رہے. ارے میاں قرآن میں ہے نا، کہاں ہے ماں کو دینا؟ بولے مالہ و ماں قسم، ماں قسم بولے تو وہ مانی ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے تو تحریف نہیں کرنا، اللہ لفظاً کرنا نہ معنن کرنا. اللہ نے یہ مسلط کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی تھی اس کا اکثر حصہ ہم کو یاد بھی نہیں رہا. ختم ہوئی کتاب ہی بدل دی ہے، تم یاد کہاں سے رکھیں گے؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. اے میرے محبوب، ہمیشہ آپ ان کو خیانت کرنے والا ہی پائیں گے، وہ خیانت کرتے ہی رہیں گے. ان کی مزاج میں اللہ نے ڈال دی ہے خیانت کرنا. الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے. فاعف عنہم، یہ ربانی تعلیمات ہیں، حضور کو تعلیم دی جا رہی ہے، اے میرے محبوب فاعف عنہم، معاف کر لیجیے، چھوڑ دیجیے، اپنے رقے اندر پھیر لیجیے ان کی طرف سے. فاعف عنہم، حضور فرمائے ادبنی ربی احسن تعدیب، میرے رب نے مجھے اچھی تربیت دی. حضور نے فرمایا انبیاء کی تربیت اللہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے اچھی تربیت دی ہے، فاعف عنہم، اخلاقی تربیت دے رہے ہیں. حضور معاف کر دیجیے. وصفح، آپ اپنے رقے اندر پھیر دیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کوئی کسی پر احسان کر دیے تو دراصل اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا. تو جب بھی کسی پر احسان کر رہے ہیں تو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی دوستی میں ہمارا شمار ہو رہا ہے، اس لیے ہم احسان کا فعل ہم سے سرزد ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی احسان کر رہا ہے اور احسان کا فعل کسی انسان سے سرزد ہو رہا ہے تو بشارت ہے اس کے لیے کہ اللہ کے دوستوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان لوگوں سے انہوں نے کیا کہا کہ ہم انصار ہیں، مددگار ہیں. اِنَّا نَصَارَىٰ، اللہ نے ان سے بھی ہاتھ دیا تھا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ لوگ بھی اس کی نصیحت کا اثر حصہ بھلا دیے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں کیا کر دیا؟ ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دی. آج بھی عیسائیوں میں بغض و عداوت ہے خود آپس میں. کیسا ہے بغض و عداوت؟ بظاہر مسلمانوں کے مقابلے میں متحد نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی. کیونکہ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، توحید کے قائل ہیں، خدا کو ایک نہیں مانتے. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بولتے، اللہ کو بھی خدا بولتے، مریم علیہ السلام کو بھی خدا بولتے. یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولتے، اللہ کو خدا بولتے، روح القدس بھی وہ بھی خود معبود ہی بولتے. تو تین معبود ہو گئے ان کے پاس، تثلیث کے قائل ہے. تو اب ایک گروہ اس میں سے بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، دوسرا گروہ بولتا ہے کہ نہیں وہ خدا کے بیٹے اللہ خدا ہے، تیسرا خدا بولتا ہے کہ نہیں وہ مریم علیہ السلام خدا ہے. تو تین گروہ ہیں، تین گروہ آپس میں گتم گتا ہے، لڑے جھگڑے خون بہا، سینکڑوں بلکہ کروڑوں آدمی مارے گئے اس کے اندر. اور یہودیوں عیسائیوں کی بھی بڑی دشمنی ان لوگوں کے درمیان میں. مفسرین نے ایک واقعہ بیان کی ہے. یہودی بولے عیسائیوں سے کیسا انتقام لینا. تو یہودیوں کا سردار رہا میں ایک کام کرتا ہوں، کیا اپنی ایک آنکھ ضائع کر لیا. اب تک تو ان سے لڑتا تھا، ضائع کرنے کے بعد عیسائیوں کے پاس پہنچ گیا. پہچانے تم میں کون؟ نہیں پہچانے. ارے میں فلاں لیڈر ہوں جو یہودیوں کا لیڈر تھا، تم سے لڑا کرتا تھا، قتال کرتا تھا. پھر اب کیا ہے؟ رات میں عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے، آ کے ایک تھپڑ مارے. عیسائیوں سے دشمنی کرتا ہے، ایک آنکھ ضائع چلی گئی اور مجھے چند علم کی باتیں سکھائے گئے، اس لیے میں یہودیوں سے تمہاری طرف آ گیا. اور وہاں بول کے آ کے دیکھو کیسی دشمنی ڈالتا ہوں میں.
اب کیا کرتا ہے بالا خانے پہ ٹھہر گیا, کبھی کبھی اپنا دیدار کراتا, تنا رہتا تھا, اور کوئی بات بولتا ہے اللہ کی طرف سے علم آیا مجھے. ایک پادری کو بولا کہ بولا دیکھ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. وہ بھی کیسا ہے, بن باپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا, وہ خدا ہی سے مریم خدا کی بیوی. دوسرے پادری کو بولا کہ بولا عیسیٰ بیٹے ہیں, باپ الگ ہے, اللہ خدا ہے. تیسرے کو بولا کہ بولا مریم بن باپ اور شوہر کی بچہ نہیں, وہ خدا ہے. تو جس پادری کو جو بول دیا وہ پادری اپنے ماننے والوں نے اسی کی تبلیغ کیا. اگر ایک کو بول دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو اللہ کو خدا نہیں مانتا, دوسرا اللہ کو خدا مانتا تو عیسیٰ علیہ کو خدا نہیں مانتا. جنگ و جدال شروع ہو گئی, سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگ کٹ گئے اس کے اندر, اور ایک رات موقع پا کے وہاں سے نکل کے آگا اس کو لے لیا. قرآن بولیے بولا اللہ تعالیٰ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم نے ان کے درمیان اس جرم کی پاداش میں بغض و عداوت ڈال دی. اب قیامت تک ان کے درمیان بغض و عداوت رہیں گی عیسائیوں کے درمیان. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتی ہو اس کی اطلاع دیتے رہتے ہیں. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب, تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے, یبین لکم, تمہارے لیے بیان کرتا ہے بہت سی وہ چیزیں جس کو تم چھپاتے ہو. میرا رسول امی ہے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا, امی ہے میرا رسول, لیکن تم جو باتیں چھپاتے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے. اس کے علم کرتا ہو, اندازہ کرو کہ تم جس کو چھپا کے رکھے ہیں وہ بھی باتیں بیان کرتا ہے. تم کتاب میں تعریف کر دیے, کتاب میں لکھا ہوا تھا نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ان پر ایمان لانا, ان کی عزت کرنا, ان کی توقیر کرنا, ان کی مدد کرنا, تم بیٹھ دیے اس کو چھپا رہے دوسروں سے. اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات سے واقف کرا دیا. حضور فرما رہے کیوں تم نے کتاب میں تعریف نہیں کی, اس حصے کو تم نے نہیں نکال دیا, میٹ نہیں دیا تم نے. تو اہل کتاب, ہمارا رسول آ گیا ہے تمہارے پاس, تمہارے لیے بیان کرتا ہے بہت ساری وہ چیزیں مما کنتم تخفون من الکتاب, جو کتاب میں سے تم چھپاتے ہو. ویعفو عن کثیر, اور ہمارا رسول سب باتیں بیان نہیں کرتا. جس چیز کا نقصان نفع ظاہر و باہر ہے اسی کو بیان کرتا ہے. تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے. ویعفو عن کثیر, صرف نظر کر دیتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ واقف نہیں ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ جس کو روشن ضمیری عطا کی ہے, کسی انسان کے آ جانے سے اس کے حال کو پڑھ دیتے ہیں, دیکھ کے اس کے چہرے کے خط و خال کو دیکھ کے پڑھ دیتے ہیں, لیکن بیان نہیں کرتے, کیونکہ اس کا نفع نقصان کا کوئی امکان اب نہیں ہے, اس کی ذات کی حد تک ہے. وہی باتیں بیان کرتے ہیں جو نفع نقصان کے امکان ہے, بقا باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے مسلمان کی ایک صفت یہ ہے, جب کسی پر گزرتا وَإِذَا مَغْضُوبُ بِاللَّغْوِ مَغْضُوبُ كِرَامًا, سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے, نظر بچا کے چلے آتا ہے, کیا ہو رہا دیکھتا نہیں, جھانک جھانک کے نہیں دیکھتا, اپنی نظر بچا کے چلے آتا ہے. مسلمان کی عادت یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کر کر کے دیکھے, ان کے عیوب پہ سے گزر جاتا ہے ایسا جیسا کہ دیکھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں. اس لیے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو روک دیتے, بیٹے بھائی آپ یہ موضوع گفتگو بدل دیجیے, ہم سننا نہیں چاہتے. مطلب یہ بولنا کیا ہے, تم یہ غیبت کر رہے ہیں, پسند نہیں اللہ رسول, پھر آپ یہ بدل دیجیے کلام کا طریقہ. مسلمان کی صفت یہ ہے. حضور تقی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعفو عن کثیر, تمہاری سب چیزوں سے پردہ نہیں اٹھاتے, ان کے صرف نظر کر دیتے ہیں. قد جاءکم من اللہ, آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. حضور کو نور کہا جا رہا ہے, ساتھ میں کتاب مبین بھی ہے. کتاب مبین بھی آ گئی, اللہ کا نور بھی آ گیا. علماء فرماتے ہیں کہ کتاب مبین کوئی نور قرار دینا درست نہیں, کہ نور الگ ہے, حضور کی ذات گرامی ہے, اور کتاب الگ چیز ہے. حضور کی ذات گرامی اللہ کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے تمہارے پاس, اللہ کا نور ہے حضور کی ذات. بعض لوگ حضور کو نور نہیں مانتے, بشر مانتے ہیں. بھائی بشریت کا انکار کب کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بشریت کی حضور نور بھی ہے. جب یہاں سے معراج میں گئے تھے تو نور, جب آئے دنیا میں تو بشر.
حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں. قرآن کو فرمایا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے تمہارے پاس اور کتاب مبین ہے. یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے. من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کا راستہ چاہنے والوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک تو صحیح راستہ دکھا دیتا ہے، ہدایت کر دیتا ہے صحیح راستے کی طرف. دوسرے کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے اجالوں میں لا لیتا ہے. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نکال کے لاتا ہے اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت کرتا ہے ان کے سیدھے راستے کی طرف. خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے بندوں کو ہدایت سیدھے راستے کی طرف، اندھیروں سے نکالتا ہے، ظلمات سے نکالتا ہے، گناہوں کے دلدل سے نکال دیتا ہے، اپنی رضا طلب کرنے والوں کو رضا دے دیتا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بلا شبہ انہوں نے کفر کیا جو لوگ یہ کہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا یہ لوگ کچھ اختیار رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں کچھ بھی؟ اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرنے کا یا ان کی ماں کو ہلاک کرنے کا اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کو مار ڈالنے کا، موت طاری کرنے کا، کس میں اتنی قوت ہے کہ اس کی طرف سے اس کو روک دے جاتی؟ کس انسان میں، کس مخلوق میں اتنی قوت ہے کہ ان کو موت سے روکے؟ جب اللہ ارادہ کر رہا ہے کسی کی موت کا کوئی روک سکتا؟ دنیا میں علاج معالجے بہت ہیں، لاکھوں روپے صرف کر کر بھی آدمی موت سے بچ نہیں سکتا. جانا ہے، تدبیر ہے ایک کہ جتنے دن زندہ رہ سکیں سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ رہیں. لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی، اس سے منع نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تم خود ہی بولو، کون کر سکتا ہے ایسا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو اس کے درمیان، زمین آسمان جو اس کے درمیان میں، سب اللہ کے اختیار میں. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد و عورت کے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. یہ اس کی شان ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا، یہ اس کی شان ہے نا. اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے نا. دیکھو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی مسئلے میں مجبور نہیں پروردگار عالم کے ساتھ. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دیتا ہے، حالانکہ حیران ہے پہاڑ اونٹنی کو کیسا جنتی ہے، لیکن قرآن قصہ بیان کیا صالح علیہ السلام کے پہاڑ میں سے اونٹنی بچے کے ساتھ نکلی. اللہ کی شان ہے، اس کے کرشمے ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نکالتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. یہ انہی کی اولاد ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ واحبہ، اور اس کے دوستوں میں سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا. خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ عذاب بھی دے گا ہم کو تو تھوڑا بہت دے دے گا. جب خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کی شان یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو عذاب دے. نہیں، ایسی تو نہیں ہوتی. کوئی بھی اپنے بیٹے کو بچاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے بیٹے اور اس کے دوستوں نے کہا قل فلم یعذبکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے اگر تم اس کے بیٹے ہیں تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹوں کو عذاب دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک عام انسان ہو. اللہ نے جس طرح عام انسانوں کو پیدا کیا، تمہاری پیدائش ایک انسان کی طرح ہے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا، بخش دیتا ہے. وہ یعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو قاعدہ مقرر کیا کہ ایمان لانے والوں کو نجات دے گا، کفر کرنے والوں کو عذاب دے گا. یعذب من یشاء، لیکن یاد رکھو لوگوں، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. بغیر عمل کے بھی کسی کو معاف کر دے تو خدا سے نہیں پوچھ سکتے تم نے اس کو بغیر عمل کے کیوں معاف کر دیا. کسی کو گرفت کر لیا، بولے تم آپ کیوں گرفت کیا اس کو، جان یہ نیک عمل کیا ہے، یہ نہیں پوچھ سکتے اللہ سے. اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مملوک ہے، اس کے غلام ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا،
زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے اہل کتاب، آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، بیان کرتا ہے تمہارے کو کب؟ ایک وقفے کے بعد، علی فترۃ من الرسل۔ فترہ بولتے ہیں ایک وقفے کو بول دیتے ہیں، جو آدمی کام کر رہا تھا مسلسل اس سے رک گیا تھوڑی دیر کے لیے، فترہ بولتے ہیں، وقفہ آ گیا۔ صبح کا کھانا کھایا، دوپہر کھانے تک وقفہ آ گیا، فترہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک 600 سال کا وقفہ ہے۔ علی فترۃ من الرسل، ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے ساتھ بیان کرتا ہے انبیاء کے آنے کے ایک وقفے کے بعد۔ ان تقولوا ما جاءنا، تم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا، یہ غلط ہے۔ ہم تو مسلسل بھیجتے رہے خوشخبری دینے والے کو اور ڈرانے والے کو۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، بس آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ حضور کی ذات گرامی مجسم نور ہے، حضور تشریف لالی ہے، ان کو ڈراتے بھی ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی ہدے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز اس کے علم میں بھی ہے، اس کی قدرت میں بھی ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تمام چیزوں پر وہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، شاید یہ آج کے درس سے کوئی مطابقت رکھتا ہو کہیں گزران دین کے قصے ہمارے لیے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے، اعمال صالحہ پر ثابت قدم رکھنے میں مددگار بھی ہے، گناہوں کو ترک کرنا چھوڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، لیکن ابھی سیدھے راستے پہ نہیں تھے، رنگ رنگیوں میں مصروف تھے۔ ان کے توبہ کرنے کا قصہ ایک ایسا ہوا، وہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک کاغذ کا پرزہ نظر آیا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا۔ انہوں اس حالت میں بھی اس کو اٹھا کہ کوئی محفوظ مقام پر اسے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس سے کوئی اٹھائے کہ کہیں ٹوک دیتے ہیں، کسی کے دروازے میں، کسی کھڑکی میں، اس پر بھی احتیاط کرنا، وہاں سے بھی نکال کے پھینک دے تو کہا جاتا ہے۔ ایسے محفوظ مقام پر جانا، پھر اس کی بے ادبی نہیں ہوگی، رکھنے کا مطلب ہی ہے نا۔ تو منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی محفوظ مقام نظر ہی نہیں آیا، جہاں رکھنے کی اس سے بے ادبی کا امکان ہے، پھر اس کے ضیاع کا امکان ضائع ہو جائے گا، کہاں رکھوں؟ ہر طرح دیکھتے رہے، وقت گزر گیا، کوئی محفوظ مقام نہیں ملا۔ آخر میں تدبیر یہ سوچی کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے کو انہوں نے لکھ دیا، رات کو سو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم تم پر احسان کرتے ہیں، تم نے ہمارے نام کی قدر و منزلت کی، اب ہم تمہارے دلوں کو قابو سکتے ہیں، چنانچہ توبہ کر لیجیے، آئندہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گی، خدا رسول کے احکام کی اطاعت فرمانبرداری کی۔ اس کے بعد ضرورت تقویٰ اختیار کر لیے اور واعظ کی مجلس پہ بیٹھے ہوئے تھے، واعظ کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا ان کے بعد، وہ نوجوان ایک غلام تھا، اس کا آقا بھی رنگ رنگیوں میں پڑا ہوا تھا، شراب و کباب تھا۔ 4 درہم اس کو دے کے بولا کہ میرے لیے کھانے کے سامان لے کے، وہ لے کے نکلا خریدنے کے لیے بازار سے کہ کھانے پینے کی چیزیں۔ رستے میں منصور عمار کا آواز ہو رہا تھا، میں نے بولا تھوڑی دیر سن لے کے جائیں گے، بیٹھ۔ دوران بعد منصور عمار نے اعلان کر دیا، کون شخص ہے مجھے 4 درہم دے دے گا اور اس کے عوض میں 4 دعائیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے منظور کر دے گا۔ سبحان اللہ، منظور کر دے گا۔ کیسے یقین ہے لوگوں دیکھو اللہ کی رحمت پر، میں 4 دعائیں کروں گا، اللہ سے 4 دعائیں منظور کرا لیں، اس سے دعائیں کرا لے 4 اور اللہ سے منظور بھی کرا لے۔
کون ہے 4 درہم دے گا؟ میں بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے تو درہم اس کے آقا کی، کیونکہ ایک درویش کی مدد کرنا چاہتے تھے منصور عمار، 4 درہم سے اس کی مدد کے لیے اعلان کر دیا۔ ہوتا ایسا ہے کبھی کبھی آدمی خود اپنے لیے طلب نہیں کرتا، لیکن لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو دیتے نہیں، لیتا ہے اپنی ذات کے لیے، دیتا ہے دوسروں کو، خرچ کرتا ہے دوسروں کی ذات پر، اس کی ذات کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ادھر۔ اس لیے اعلان کر دیے، انہوں نے 4 درہم دے دیا۔ اب بول تیرا کیا مقصد ہے؟ پہلے یہ کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزاد کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ بولے یہ 4 درہم کا عوض اللہ مجھے عطا کرے، اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ تیسرا کیا ہے تیرا مقصد؟ تیسرا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر، میرے آقا پر، آپ پر اور حاضرین پر رحم فرمائے۔ بولے چلیے اس کے لیے بھی دعا کر دیتا ہوں۔ اور اس کی ایک دعا تھی، میرے اب ذہن میں برابر نہیں ہے وہ، شاید وہ اللہ اس کو کسی کا محتاج نہ رکھے، آزاد بھی کر دے اور مالک کے قہر سے بھی بچائے۔ یہ دعائیں کرا لے کے گیا، مالک پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ تو سارا قصہ ان کی مجلس کا سنا دیا۔ سناتے ہی مالک پہ ایسی کب کبھی راشا طاری ہوا، میں بولا کہ میں تیرے کو آج سے آزاد کر دوں۔ پہلی دعا منظور ہوئی۔ دوسری دعا بولا کہ وہ 4 درہم جو مجلس میں خرچ کیا ہے، منصور عمار کو دیا ہے، اس کے بدلے میں 100 دینار دے دیا۔ دوسرا بھی ہوا ہے۔ تیسرا میں بولا میں بھی توبہ کر لیتا ہوں، اندر سے نہیں کروں۔ یہ تو میرے اختیار میں تھا، میں کر دیا، اب جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے حوالے ہے۔ چوتھی دعا اتنا ہے، انہیں یہ بولا تھا، دعا کرا تھا اللہ مجھ پر، میرے مالک پر، آپ پر اور حاضرین پر رحم فرمائے۔ تو یہ میرے اختیار میں نہیں بولا۔ سو گیا، رات آئی، سو گیا، خواب پروردگار عالم جلوہ افروز ہوئے، فرمایا کہ تو اپنا کام استطاعت کے مطابق کر دیا ہے، اور اب ہماری شان دیکھ، تو اپنا کام کر دیا، ایک بندہ ہو کہ تو نے یہ کر دیا ہے، ہم تو خالق ہیں، ہم بھی اپنے شان کریمی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ میں رحم کرتا ہوں تجھ پر بھی، اس شخص پر بھی، منصور پر بھی، اور جتنے حاضر ہیں سب پر رحم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیا، حاضر کام خواب میں آ کے اعلان فرما دیا کہ وہ چوتھی دعا جو ہے میرے ذمہ تھی، اور میری شان یہ ہے کہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، سب پر رحم کر دیتا ہوں۔ اس ایک غلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، سب کو معاف کر دیا۔ کون کون گناہ گار ہے یہ نہیں دیکھا اس میں، کون نیکوکار ہے بدماش ہے نہیں دیکھا، بلکہ اس غلام کی وجہ سے، منصور کی دعا کی وجہ سے اللہ نے سب پر رحم کرم کا معاملہ فرما دیا، اور اپنے شان کے مطابق ہم اعلان کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر دیتے ہیں۔ تو بزرگان دین کی مجالس میں تشریف لانے کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی کو اس طرح کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھو بولے اللہ تعالیٰ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تنہا بھی آدمی رکوع کرتا ہے، اکیلے بھی نماز ہو جاتی ہے، فریضہ ثابت ہوتا ہے، جا کے جماعت سے نماز استاد سے پڑھو بولے اللہ کے بندوں میں کون نیکوکار نماز تشریف لائیں گے، اس کی وجہ سے تمہاری نماز مقبول ہو جائیں گی۔ مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کس کی وجہ سے کیا کیا معاملہ ہوتا ہے نہیں معلوم، کون کس رنگ میں ہے، کس ڈھنگ میں ہے، اس کے دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ کیا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ آ جائیں گے تو کبھی کبھی ان کی وجہ سے سب پر رحم ہو جائے گا، سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سب کی دلوں کی کیفیت بدل دی جائیں گی، سب سے تنگ دستی دور کر دی جائیں گی، سب کس کا خاتمہ بخیر ہوگا۔ ایسے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو منصور عمار کی دعا اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول مستجاب تھی، ایک تو ان کو اس دلدل سے نکال دیا جو بے راہ روی کے دلدل میں تھے، دوسرے توبہ کا موقع عنایت فرما دیا خالی ایک وجہ سے کہ اس کے نام کی عزت کرے ہم، تیسرے ہے کہ عزت والے مقام پر رکھنے کی کوئی جگہ نظر نہیں ہے تو خود کھا کے اپنے جسم کے اندر رکھ لیا ہمیشہ کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی ادائیں پسند کر کے ایسے بڑے مقام پر پہنچا دیا کہ جو دعا کرتے مقبول ہو جاتے. ایک اعلان سماعت فرمائیے. کل پیر ہے, کل صبح ہمارے